بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 260 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس حصے کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ پہلا مکالمہ جو ہوا اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں نیک اور سیدھے رستے پر چلنے والا بنائے، ہمیں اس رستے پر چلنے والا بنائے جس پر اس کا انعام ہوا، اور ہمیں اس رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اس کا غضب نازل ہوا۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ترجمہ: طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تفسیر میں یہ فقرہ پہلے فقرے کے مفہوم پر خود روشنی ڈال رہا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھنے سے صاف مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو نازل کر کے ہم کوئی انہونا کام تم سے نہیں لینا چاہتے۔ تمہارے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کو منوا کر چھوڑو، اور جس کے دل ایمان کے لیے بند ہو چکے ہیں ان کے اندر ایمان اتار کر ہی رہو۔ یہ تو بس ایک تذکیر اور یاد دہانی ہے، اور اس لیے بھیجی گئی ہے کہ جس کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہو وہ اسے سن کر ہوش میں آئے۔ اب اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کا کچھ خوف نہیں اور جنہیں اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، ان کے پیچھے پڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ ترجمہ: نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن علی العرش استوی۔ ترجمہ: وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ تفسیر میں آیا یعنی پیدا کرنے کے بعد کہیں جا کر سو نہیں گیا، بلکہ آپ اپنے کارخانہ تخلیق کا سارا انتظام چلا رہا ہے، خود اس ناپیدا کنار سلطنت پر فرما روائی کر رہا ہے، خالق ہی نہیں ہے بالفعل حکمران بھی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ ترجمہ: مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ترجمہ: تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ تفسیر میں ہے یعنی کچھ ضروری نہیں ہے کہ جو ظلم و ستم تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اور جن شرارتوں اور خباستوں سے تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، ان پر تم بآواز بلند ہی فریاد کرو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ تمہارے دلوں کی پکار تک سن رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ ترجمہ: وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ ترجمہ: اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ ترجمہ: جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو، جن سے مدین ہی میں شادی ہوئی تھی، لے کر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سرگزشت سورہ قصص میں بیان ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مصری ہلاک ہو گیا تو اس پر انہیں اپنی گرفتاری کا اندیشہ لاحق ہو گیا، تو وہ مصر سے بھاگ کر مدین میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو موقع ہے
سفر کے دوران اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت اور جاڑے کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی علاقے سے گزر رہے تھے۔ دور سے ایک آگ دیکھ کر انہوں نے خیال کیا کہ یا تو وہاں سے تھوڑی سی آگ مل جائے گی تاکہ بال بچوں کو رات بھر گرم رکھنے کا بندوبست ہو جائے، یا کم از کم وہاں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آگے راستہ کدھر ہے۔ خیال کیا تھا کہ دنیا کا راستہ ملے، وہاں ملا کیا؟ عاقبت کا راستہ۔ فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی۔ ترجمہ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، جوتیاں اتار دے۔ تفسیر میں آتا ہے غالباً اسی واقعے کی وجہ سے یہودیوں میں یہ شرعی مسئلہ بن گیا کہ جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے فرمایا، جس کا مفہوم ہے یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ جوتے اور چمڑے کے موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور جوتے ہی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اس لیے دونوں طرح عمل کرو۔ ابو داؤد میں عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتے کو پلٹ کر دیکھ لے، اگر کوئی گندگی لگی ہو تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لے اور انہی جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور کے یہ الفاظ ہیں، اگر تم میں سے کسی نے اپنے جوتے سے گندگی کو پامال کیا ہو تو مٹی اس کو پاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، یعنی ایک جگہ گندگی لگی ہوگی تو دوسری جگہ جاتے جاتے خود زمین ہی اس کو پاک کر دے گی۔ ان کثیر التعداد روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام اوزاعی اور اسحاق بن راہویہ یہ وغیرہ فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ جوتا ہر حال میں زمین کی مٹی سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک قول امام احمد اور امام شافعی کا بھی اس کی تائید میں ہے، مگر امام شافعی کا مشہور قول اس کے خلاف ہے۔ غالباً وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کو ادب کے خلاف سمجھ کر منع کرتے ہیں، اگرچہ سمجھا یہی گیا ہے کہ ان کے نزدیک جوتا مٹی پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں چٹائی تک کا فرش نہ تھا بلکہ کنکریاں بچھی ہوئی تھیں، لہٰذا ان احادیث سے استدلال کر کے اگر کوئی شخص آج کی مسجدوں کے فرش پر جوتے لے جانا چاہے تو یہ صحیح نہ ہوگا۔ البتہ گھاس پر یا کھلے میدان میں جوتے پہنے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو میدان میں نماز جنازہ پڑھتے وقت بھی جوتے اتارنے پر اصرار کرتے ہیں، وہ دراصل ان احکام سے ناواقف ہیں۔ آیت میں آیا تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ تفسیر میں آیا عام خیال یہ ہے کہ طویٰ اس وادی کا نام تھا، مگر بعض مفسرین نے وادی مقدس طویٰ کا یہ مطلب بھی بیان کیا کہ وہ وادی جو ایک ساتھ کے لیے مقدس کر دی گئی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ترجمہ اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ترجمہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تفسیر میں آیا یہاں نماز کی اصلی غرض پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آدمی خدا سے غافل نہ ہو جائے۔ دنیا کے دھوکے دینے والے مظاہر اس کو اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں، آزاد خود مختار نہیں ہوں۔ اس فکر کو تازہ رکھنے اور خدا سے آدمی کا تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جو ہر روز کئی بار آدمی کو دنیا کے ہنگاموں سے ہٹا کر خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ نماز قائم کرتا کہ میں تجھے یاد کروں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ضمناً اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جس شخص کو بھول لاحق ہو جائے اسے جب بھی یاد آئے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی وقت کی نماز بھول گیا ہو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے ادا کر لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور احمد، مسند احمد میں تینوں میں یہ حدیث آئی ہے۔
اسی معنی میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جسے مسلم، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے لیا ہے، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اگر ہم نماز کے وقت سو گئے ہوں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نیند میں کچھ قصور نہیں، قصور تو جاگنے کی حالت میں ہے، پس جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب بیدار ہو یا جب یاد آئے نماز پڑھ لے۔ ریفرنس میں ہے ترمذی، نسائی اور ابو داؤد۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ ترجمہ، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ تفسیر میں آیا توحید کے بعد دوسری حقیقت جو ہر زمانے میں تمام انبیاء علیہم السلام پر منکشف کی گئی اور جس کی تعلیم دینے پر وہ مامور کیے گئے وہ آخرت ہے۔ یہاں نہ صرف اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کے مقصد پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ ساعت منتظرہ اس لیے آئے گی کہ ہر شخص نے دنیا میں جو سعی کی ہے اس کا بدلہ آخرت میں پائے، اور اس کے وقت کو مخفی بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ آزمائش کا مدعا پورا ہو سکے۔ جسے عاقبت کی کچھ فکر ہو اس کو ہر وقت اس گھڑی کا کھٹکا لگا رہے اور یہ کھٹکا اسے بے راہ روی سے بچاتا رہے، اور جو دنیا میں گم رہنا چاہتا ہو وہ اس خیال میں مگن رہے کہ قیامت ابھی کہیں دور دور بھی آتی نظر نہیں آتی۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ ترجمہ، پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ ترجمہ، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تفسیر میں آتا ہے یہ سوال طلب علم کے لیے نہ تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ لاٹھی کا لاٹھی ہونا حضرت موسیٰ کے ذہن میں اچھی طرح مستحضر ہو جائے اور پھر وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ تفسیر میں آ کر جواب میں صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ حضور یہ لاٹھی ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا جو لمبا جواب دیا وہ ان کی اس وقت کی قلبی کیفیت کا ایک دلچسپ نقشہ پیش کرتا ہے۔ قاعدے کی بات ہے کہ جب آدمی کو کسی بہت بڑی شخصیت سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک اس کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل رہے۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ ترجمہ، فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ۔ ترجمہ، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ایسا روشن ہوگا جیسے سورج ہو مگر تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ بائبل میں ید بیضا کی ایک اور ہی تعبیر کی گئی ہے جو وہاں سے نکل کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا گئی۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو پورا ہاتھ برس کے مریض کی طرح سفید تھا، پھر جب دوبارہ اسے بغل میں رکھا تو وہ اصلی حالت پر آ گیا۔ یہی تعبیر اس معجزے کی تلمود میں بھی بیان کی گئی اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ فرعون کو برس کی بیماری تھی جسے وہ چھپائے ہوئے تھا، اس لیے اس کے سامنے یہ معجزہ پیش کیا گیا کہ دیکھ یوں آنن فانن برس کا مرض پیدا بھی ہوتا ہے اور کافور بھی ہو جاتا ہے، لیکن اول تو ذوق سلیم اس سے ابا کرتا ہے کہ کسی نبی کو برس کا معجزہ دکھا کر ایک بادشاہ کے دربار میں بھیجا جائے۔ دوسرے، اگر فرعون کو مخفی طور پر برس کی بیماری تھی تو ید بیضا صرف اس کی ذات کے لیے معجزہ ہو سکتا تھا، اس کے درباریوں پر اس معجزے کا کیا روب طاری ہوتا۔ لہذا صحیح بات وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی کہ
کہ اس ہاتھ میں سورج کسی چمک پیدا ہو جاتی تھی جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ قدیم مفسرین میں سے بھی بہتوں نے اس کے یہی معنی لیے ہیں۔ لِنُرِيَّكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، ترجمہ، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، ترجمہ، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں بہترین تبدیلیاں رونما ہوں اور ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔